رحمت کے حصے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصے ہیں. سورۃ احزاب کی 33 نمبر آیات ہماری سورۃ احزاب سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں مطلب ہے تو سوائے کوئی غلط بات نہیں. صحیح لفظ سمجھا میں نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم یا انما ولیکم اللہ، اس کو سوائے کوئی ولی نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کیونکہ دور کر دے تم سے رجس ہے اہل بیت، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا، پاک کر دے تم کو پاک کرنا. تشریح اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ایمان کو شرک سے، کفر سے، منافقت سے، رجس سے، نجاست سے پاک کر دیا جائے، اور ان کو ایسا پاک کر دیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ جسم کی طہارت نہیں، یہ روحانی طہارت، یہ روحانی طہارت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. رجس دو چیزوں سے استعمال ہوتا، دنیا کی بھی ہوتا، مطلب ہر طرح استعمال ہو جاتا. جیدا دل کمزور ہوگا تو ادھر چل جانا، دنیا بھی آ جاتا. جیدا دل پاورفل ہوگا وہاں روح پر بھی چل جاتا. ایک اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی کہا کدھر جانا. صحیح. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو رجس سے اور شرک سے اور کفر سے اور منافقت سے اور نجاست سے پاک کر دیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کہ اہل بیت کے جسم کو پاک کر دیا جائے تو پاک کرنے کا یہ تو کوئی مطلب نہیں پڑتا. بجلی کے جہاز جیسا بڑھیا ہو کون پاک ہو رہی انسان بڑھیا، جس چیز تو بڑھیا پلیز چیز تو بڑھیا وہ کون پاک ہو. صحیح وہ تو بچے رہنی ہے نا، ہو سو نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو رجس سے، شرک سے، کفر سے، منافقت سے، نجاست سے پاک کر دیا جائے، اور ان کو ایسا پاک کر دیا جائے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اس سے نجاست تخلیق کی نکال دی جائے، کیونکہ روح پاک کو پاک کرنا ہے. اگر جسم کو پاک کرنا ہے تو اس سے نکالنا بڑا مشکل ہے. جسم تو پاک نہیں ہو سکتا انسان کسی کا بھی جب تک روح نہ پاک ہو. اگر کسی کی روح پاک ہو جائے گی کیونکہ وہ جسم سے پہلے ہے. جسم بننے کے بعد روح پاک آئی ہے. جسم پہلے بن چکا ہے پھر روح پاک آئی. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مصمم ارادہ ہے، پکا ارادہ. جب اللہ تعالیٰ پکا ارادہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے پھر توڑتا نہیں. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے پھر توڑتا نہیں، اس کو کر کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو رجس کو کلی طور پر، مکمل طور پر دور کر دیا جائے، اور ان کو ایسا پاک کر دیا جائے کہ ان میں کوئی نجاست نہ رہ جائے، اور ان کو ایسا پاک کر دیا جائے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. یعنی اس میں ہر قسم کی طہارت آ جائے، ہر قسم کی طہارت آ جائے.
رجس اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شرک ہو. رجس اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شرک ہو، نہ کہ یار دنیاوی پلیتی ہوئے نہیں. اصلی شرک پلیتی رج شرک ہے، اصلی پلیتی کفر ہے، اصلی پلیتی منافقت ہے، اصلی پلیتی نیت کی پلیتی ہے. رجس اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا شرک ہو، کسی قسم کا کفر ہو، کسی قسم کی منافقت ہو، کسی قسم کی بے حیائی ہو، کسی قسم کا گناہ ہو، کسی قسم کی بدکاری ہو، کسی قسم کا ظلم ہو، کسی قسم کی بے ایمانی ہو، خواہ نفسانی ہو خواہ روحانی ہو، جو انسان کی روح کو ناپاک کر دے. جو انسان کی روح کو ناپاک کر دے، نہ کہ جسم کو ناپاک کر دے. جسم تو پہلے ناپاک ہے، اس کو کیا ناپاک کرنا ہے؟ جو روح کو ناپاک کر دے. بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت گھر والے، اہل بیت جو بھی گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر والے، اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو ناپاکی سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو گناہ سے پاک دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو شرک سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو کفر سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو منافقت سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو جھوٹ سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو ظلم سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو بے ایمانی سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو بری نیت سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو غصہ سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو نجاست سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو بد اخلاقی سے دور کر دیا جائے، بد اخلاقی سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو ہر برائی سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو خیانت سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو سب نقائص سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو برے عمل سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو دھوکہ فریب دہی کو دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو معصوم بنا دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو کج دلی سے دور کر دیا جائے. کج دلی سے، کمزور دلی سے، نا ایمان نہ لانے والی چیز سے دور کر دیا جائے. کج دلی سے دور کر دیا جائے، کمزور دلی سے دور کر دیا جائے، بے ایمانی سے دور کر دیا جائے، کج دلی سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو بری نفسانی خواہش سے دور کر دیا جائے. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک کو پاک و پاکیزہ بنا دیا جائے. ان سب باتوں سے معلوم ہوا اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک میں نجاست نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک میں نجاست نہیں ہوتی، ناپاکی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، چغلی بخیلی نہیں ہوتی، بے ایمانی نہیں ہوتی، کمزور ایمانی نہیں ہوتی، فریب نہیں ہوتا، خیانت نہیں ہوتی، پوری نفسانی خواہش نہیں ہوتی، بد اخلاقی نہیں ہوتی، پوری عادتیں نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا، کفر نہیں ہوتا، منافقت نہیں ہوتی، پوری خصلت نہیں ہوتی، پوری نیت نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، دل کج نہیں ہوتا، دل میں شک نہیں ہوتا، اسلامی نقص نہیں ہوتا. اہل بیت علیہ السلام کی روح پاک معصوم ہوتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں رہ سکتا. ان سب باتوں سے معلوم ہوا جس کی نجس روح میں نجاست ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں خیانت ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں جھوٹ ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں بے ایمانی ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں فریب ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں بری نفسانی خواہش ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں شرک ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں کفر ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں منافقت ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں حرام خوری ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں بدکاری ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں بد عمل ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں گناہ ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. جس کی نجس روح میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتا. ان سب باتوں سے معلوم ہوا جس کی روح پاک میں پاکیزگی ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک میں طہارت ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی
روح پاک میں عبادت ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک میں جسم میں روح پاک میں مکمل ایمان ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک میں پکا ایمان ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک صالحین ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک فرما بردار ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک کے پاس سلیم قلب ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک لارد ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک معصوم ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک بے گناہ ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک مومن متقی پرہیزگار عبادت گزار ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس کی روح پاک روشن ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جو روح مقدس قرآن پاک تورات مقدس انجیل مقدس زبور مقدس صحائف انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرے وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جو قرآن پاک کا عالم ہو اور عامل ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جس میں کوئی نقص نہ ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جو صالحین علیہ السلام ہو وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. جو روح مقدس صالحین والا کام کرے وہ اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے گھر والے, اللہ تعالیٰ کے گھر والے. جس کو نبی علیہ السلام کہے یہ میرے گھر والے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ کہے یہ گھر والے ہیں, جس کی اللہ تعالیٰ تصدیق کر دے کہ یہ کہہ دے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہے, اللہ تعالیٰ کو صالحین علیہ السلام کو اہل بیت کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو صالحین علیہ السلام کو اہل بیت کہتا ہے. اور اس کی مثال مہندی لگانے جا رہی ہو, شکایت ضرور ملا ہے یا دوں ہے نئی گودریج نوپور مہندی. سادھارن مہندی کے مقابلے نوپور میں ہے 9 جڑی بوٹیوں کی صحیح ماترا جو بالوں کو کالر اور کنڈیشن کرے اور بھی انوکھی شائن کی. گودریج نوپور مہندی, مکس صحیح شائن نئی. کیٹاڑو وہ ہر طرف ہے, حملے کے لیے تیار آپ کے ٹوتھ برش پر بھی. جب تک کہ آپ کا ٹوتھ برش کوئی اینٹی جرم نہ ہو. میں ایسا پہلا ٹوتھ برش ہوں جو کیٹاڑوں کو اپنے برسلز پر بڑھنے سے روکتا ہے. کیٹاڑو ساودھان, کوئی زگزیگ سے بھارت میں ڈینٹسٹوں کا سجایا نمبر 1 ٹوتھ برش برانڈ. پہلے مزہ پھر سزا, اسی لیے لگائیے نیا ایج گارڈ. اس کا آئی پی فارمولا دے ٹھنڈک اور ترنت راحت. نیا ایج گارڈ, خوشی کا ہیپی اینڈنگ. پیش ہے نئے وم بار کا 30 روپے والا ویلیو پیک, جس کے ساتھ ملے آپ کو ایک پاور اسکربر بالکل فری. اب بورنویٹا کے ساتھ پائیے اوریو فری. اور یہی بات, یہی چیز سر میں نے آدر سے لاجواب ناٹک کا پردرشن مسٹر کوشل, لاجواب. اگر آپ کا یہ ناٹک پردرشن ختم ہو گیا ہو تو آپ عدالت کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ چابی کا یہ چین تنمے کا ہے اور تنمے نے اسی چابی کے چین سے آدرش کا قتل کیا ہے. کیونکہ مالوڈ یہ چابی کا چین تنمے کے پاس سے برآمد ہوا ہے. جب صاحب میرے فاضل دوست کو تنمے بیوقوف نظر آتا ہے. اگر تنمے نے قتل کیا ہوتا تو وہ اس چابی کے چین کو اپنے پاس نہیں رکھتا, یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں رکھتا میرے ساتھ.